بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بے شمار حمد اس ذات پاک کی جس نے اپنی حمد کو خود آپ بیان کیا اور قرآن کے پہلے لفظ میں اس نے فرمایا الحمدللہ. الحمدللہ کا مطلب ہے سب تعریف کا مالک اللہ. تو میں یہ بار بار کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جب سب تعریفوں کا مالک ہے تو سب کو تو اس وقت سب کہیں گے جب سب میں سب کچھ ہو. تو جب سب سے ایک ذرا نکال لیں تو سب نہیں رہے گا. تو یاد رکھے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں خدا کی ذات موجود نہ ہو. اگر کسی ایک جگہ پر ہم کہیں کہ خدا موجود نہیں تو وہاں سے پھر تعریف ہی نہیں نکلے گی. تو جب وہاں سے تعریف نہیں نکلے گی تو الحمدللہ کا لفظ غلط ہو جائے گا. کیونکہ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ سب تعریفوں کا مالک ہے. اب جتنی تعریف کرتے چلے جائیں تو سب کا احاطہ ہو نہیں سکتا. عاجز ہیں اس سے بعد حمد کے بے شمار صلاۃ و سلام اور اس ذات پر صلاۃ و سلام جس کی شان میں بے حد نے کہا والعصر. تھوڑی سی توجہ کے ساتھ بات کو سمجھنی ہے. پوری سورت کا ترجمہ نہیں کروں گا. غالباً صرف والعصر والی بات ختم کر دوں لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا. یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ بندے تھکے ہوئے ہیں. میں پہلے خطاب سے پہلے ایک بات میں نے کی اور اسی بات کی اب تشریح کرنے لگا ہوں. خطاب سے پہلے ایک بات کی اور اس بات کی پہلے تشریح کر رہا ہوں. ماچس کی ڈبیا ہوتی ہے, سائڈ میں مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے اور ڈبیا کے اندر دیا سلائیاں بہت ساری ہوتی ہیں اور ہر دیا سلائی کے سر جو ہے اس میں مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے. جب سلائی کو نکالیں اور رگڑیں تو آگ لگ جاتی ہے. اگر ڈبیا کے سائڈ میں مسالہ نہ ہو یاد رکھے رگڑتے رہیں گے آگ نہیں لگے گی. اگر ڈبیا کے سائڈ میں مسالہ ہو اور دیا سلائی کے سر میں مسالہ نہ ہو, کیا کہا؟ سر میں مسالہ نہ ہو تو یاد رکھے آگ نہیں لگے گی. سر میں مسالہ ہو اور سر کے بل ہو کر رگڑا جائے تو پھر آگ لگ جائے. سر کے بل ہو میں یہ کہوں گا مجھ سے جو پہلے کلام پڑھا گیا تو مجھے ایسے نظر آ رہا تھا کہ ماچس کی ڈبیا کے سائڈ میں مسالہ تھا اور دیا کی جو سلائی تھی سر تھا اس میں بھی مسالہ تھا اور ایسی آگ لگی ہے. اس آگ کا تھوڑا سا دھوئیں کا اظہار کروں گا, تھوڑے سے دھوئیں کا اظہار کروں گا. کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والعصر. علماء حضرات موجود ہیں, بات دقیق نہیں کر رہا, آسانی سے بیان کروں گا. حمد کا مطلب ہے تعریف اور الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ صرف الف اور لام لگانے سے
تمام صفات اس کے اندر داخل ہو گئے. اگر حمدللہ ہوتا تو پھر تو صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات کی تعریف تھی. اور جب الف اور لام مل گیا تو اس سے مراد کیا ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام صفات شامل ساتھ ہوں گے، کوئی صفات باہر نہ رہے. تمام صفات اس ذات کے ساتھ مل کر اس کا اظہار ہوا. اور یاد رکھیں کہ صفات ہی ذات کی پہچان کراتی ہیں. اگر کسی کی صفات سے آدمی ناآشنا ہو تو اس کی ذات کی آشنائی نہیں ہوتی. یہاں بھی میں یہ بات تو کروں گا کہ واو جو ہے والعصر کا جو واو ہے وہ تو قسمیہ ہے. آگے ہے عصر زمانے کو کہتے ہیں. لیکن واو اور عصر کے درمیان الف اور لام کا اضافہ فرما دیا گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ جتنے زمانے ہیں سارے زمانے محمد کے، تمام زمانے شامل ہو گئے. ایک زمانہ ایسا نہیں جو باہر چلا جائے. اور یاد رکھیں محمد کا مطلب کیا ہے؟ محمد کا مطلب ہے ہر زمانے جس کی تعریف کی جائے. تو میں یہ کہوں گا جب تمام زمانوں کی بات ہوئی تو ایسے کہوں گا کہ محمد کی بات ہوئی. اسی بات پر اس بات کو کھولنے کے لیے ایک اور بات کہوں گا. کیا اللہ نے فرمایا کل محبوب تو فرما دے ہو اللہ احد، محبوب تو فرما دے وہ اللہ ایک ہے. اور یاد رکھے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اشارے سے پاک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اشارے سے پاک ہے. کیوں کہ جب ہم کہیں گے وہ تو ادھر ادھر کون ٹھہرا؟ لیکن قرآن نے کہا کہ وہ. اب وہ کو جب آپ دیکھیں گے غور سے اس میں آپ کو 3 زمانے نظر آئیں گے. وہ کیسے؟ گزرے ہوئے زمانے کے لیے لوگ کہتے ہیں وہ، گزرے ہوئے زمانے کے لیے کہتے ہیں. کوئی بات گزر گئی لوگوں نے سن لی، کہا وہ گزرے ہوئے زمانے. اور آنے والے وقت کے لیے بھی کہا جاتا ہے وہ، آنے والے وقت کے لیے بھی کہا جاتا ہے وہ. اور موجودہ زمانے میں بیٹھ کر بھی کہتے ہیں وہ. معلوم ہوا کہ جب محمد کا مطلب یہ ہے، محمد کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے اس کی تعریف ہو. اب محمد اشارہ کر رہا ہے کس کی طرف؟ جان رکھے اور یاد رکھے گزرے ہوئے زمانے کی طرف بھی اشارہ ہے خدا کا، اور آنے والے وقت پر بھی اشارہ ہے خدا کا، اور موجودہ وقت پر بھی اشارہ ہے خدا کا. اور کہا جا رہا ہے محمد تو کہتے ہیں، کہا جا رہا ہے ہر زمانے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ تو کہتے ہیں. اور جب اس نے کہا وہ تو آگے جیسا آدمی تھا، آگے جیسا آدمی تھا اس نے اسی طرف دیکھا. کسی نے پیچھے دیکھا تو خدا نظر آیا، کسی نے آگے دیکھا تو خدا نظر آیا، کسی نے موجود میں دیکھا تو خدا نظر آیا. معلوم ہوا خدا بھی ہر جگہ اور محمد کی نظر بھی ہر جگہ. جب محمد کی نظر ہر جگہ ہوئی تو پھر خدا نے کیا کہا؟
خدا نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی. معلوم ہوا خدا نے محمد کے ہر زمانے کی قسم اٹھائی، اور جس جس زمانے کی قسم اٹھائی خدا وہیں موجود، اور جہاں خدا موجود وہیں محمد موجود. فاصلہ والعصر سے آگے نہیں جاؤں گا، اسی بات کو ایک بات اور کرتے ہوئے بات کو ختم کروں گا. اور وہ کیا ہے؟ ایک عجیب سی بات کر رہا ہوں. آدمی جب نیکی کرتا ہے اور نیکی کرتے کرتے گناہوں سے دور ہوتا ہے، جب گناہوں سے دور ہوتا ہے تو اندر نور ہوتا ہے، اور جب اندر نور ہوتا ہے تو روشنی کی وجہ سے اسے ہر چیز نظر آنے لگتی ہے، ہر چیز اسے نظر آنے لگتی ہے روشنی کی وجہ سے. اور جب روشنی کی وجہ سے ہر چیز نظر آنے لگتی ہے تو سوچتا ہے یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ نظر جو آتا ہے. اور جب وہ ان غلط کاموں کو ختم کرتا ہے اس نور کی وجہ سے، جب غلط کاموں کو وہ ختم کرتا ہے تو نور بڑھتا ہے. جب نور بڑھتا ہے پھر اس کو غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں. کیوں کہ نور کہ باطن در باطن، بطون در بطون جب اس نے گہرائی حاصل کی تو عیب دھل گئے مگر عیب نظر آئے، اور باریک سے باریک نظر آنے لگے. اسی لیے بڑے بڑے حضرات کو آپ دیکھیں گے ہر آدمی یہ کہے گا میں گناہگار، میں گناہگار. کیوں؟ جتنا بڑا ولی ہوتا چلا جائے گا، جتنا بڑا ولی ہوتا چلا جائے گا اسے نظر آئے گا کہ کما حق ہو حق ادا نہیں. اور کیا کہنے لگے، کیا پیچھے آگے موجودہ ہر حال میں محمد کا دیدار بھی ہوگا، اور محمد کے دیدار کی رکاوٹ جو ہے وہ بھی اسے نظر آئے گا. اور مرتے دم تک کہے گا کہ نیکی نہ کر پا سکا، مرتے دم تک کہے گا. لیکن اس کے اندر ایک چیز پیدا ہو جائے گا، وہ کیا؟ عشق پیدا ہوگا. اور جتنے صوفیاء حضرات ہیں سب کی یہی بات ہے، گناہوں سے توبہ کرتے رہیں گے مرتے دم تک، لیکن سرکار کے اوپر عاشق ہو. کیوں کہ جتنا نور باطن در باطن گہرائی میں چلے جاتے ہیں ہر جگہ انہیں اس کی ضد نظر آ رہی ہے. صرف کائنات میں ایک آدمی ہے جس نے گناہ نہیں کیا، اور وہ ذات ہے محمد. اور اس نے بھی ایک عجیب سی بات کر دی، گناہوں سے محفوظ، لیکن اس نے ایک بات کر دی. کیا؟ اس نے کہا جب ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جاتا ہوں اور پیچھے مڑ کر جب دیکھتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کما حق ہو حق ادا نہیں. اس کے وصف خود سرکار نے فرمایا. وہ کیسا قرب ہوگا؟ تو آدمی، اسی لیے جتنے آدمی ہیں، چھوٹا ہے بڑا ہے، ہر آدمی یہاں تک پہنچ چکا ہے. اگر ہو سکے تو محمد کا عاشق ہو جائے. کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ. اب اگر بولے گا تو غلطیاں ہوں. یہ آپ کی ہماری بات ہے، ہم نے سنا اور واہ واہ کر دی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ بس خاموش رہنا ہے. کوئی مثل ڈھولن دی چپ کر
میرے علی جائے نہیں بولا. اور عجیب سی بات ہے، ایک سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہے اکثر آدمیوں کے اندر، کیا کہ اس نے کہا کہ جو گزرا ہوا زمانہ ہے اس کی طرف اشارہ، اور گزرا ہوا زمانہ آدمی دیکھ نہیں سکتا. جب دیکھ نہیں سکتا تو پھر اللہ نے کیوں کہا قل وہ واللہ احد، محبوب تو فرما دے وہ ایک طرف تو ہو نہیں سکتا، وہ تو ہر طرف. جب ہر طرف ہے تو پھر تو ماضی حال مستقبل ہر طرف ہے. تو جب ہر طرف ہے تو معلوم ہوا آدمی اس حال میں بیٹھ کر گزرے ہوئے زمانے کو دیکھ سکتا ہے. اگر آپ کہیں وہ کیسے، تو وہ تو پھر اشاق حضرات کا کلام ہی پڑھنا پڑے گا. کیا کون فیکون اج دی گل، کون فیکون اج دی گل. اساں پہلے پریت لگائی تو میں حرف الف سے لے کر یہ تک جتنے حروف تھے کوئی حرف نہ تھا، کوئی حرف نہ تھا. اور جب حرف نہ ہو تو لفظ کہاں سے آئے؟ جب لفظ نہ تھے تو پھر جملے کہاں سے آئے؟ معلوم ہوا کچھ نہ تھا مگر محمد نے دکھا دیا. کیا وہ پیچھے والی چیز دکھا دی. کون فیکون تے اج دی گل اساں پہلے پریت لگائی تو میں حرف نشان آہا جو دتی میم گواہی. او اشارہ ہو گیا. اور کس طرف ہو گیا؟ یاد رکھے ماضی میں ہو، یاد رکھے حال میں ہوا، اور یاد رکھے مستقبل کی طرف ہوا. او بے دستے بیلے بوٹے کاہی میرے علی رن دو ہو بیٹھے. یہ فصل ہو گیا. رن دو ہو بیٹھے. جدو سکھ دہان آئی دونوں مل کر بیٹھ گئے. اور عجیب سی بات ہے، خدا اور رسول کا تو دیدار ہوا مگر مہر علی نے کہا میں بھی وہیں موجود ہوں. کوشش کیجئے اور مجھے بھی کہنے دیجئے. کیا حضور کی اتباع، حضور کی اتباع اگر ہو سکے اسی پر عاشق بن جا اور اسی کے فرمان کے مطابق زندگی گزار دے. اور اس کام سے کوئی اور کام مجھے تجھے نظر نہ. اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں التجا، جو کچھ میں نے کہا اسی پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.